ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ اگر چاہتا آپ کا رب تو ایمان لے آتے جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب۔ کیا آپ مجبور کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں؟ اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہ وہ ایمان لا سکے بغیر حکم الہی کے، اور سنت الہی یہ ہے کہ وہ ڈالتا ہے گمراہی کی آلودگی ان لوگوں پر جو بے سمجھ ہیں۔ پیچھے ہم کافی آیات سے پیارے نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں، پیارے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں، اور پھر سیدنا یونس علیہ السلام کا ہم نے قصہ پڑھا جو کفار مکہ میرے محبوب علیہ السلام کے اللہ سونے کا دین سنانے اور ان کو ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے، اور نہ ماننے پر اللہ کے غضب اور عذاب سے ڈرا رہے تھے۔ تو کفار اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے، ڈٹائی کے ساتھ ضد کر رہے تھے کہ اگر ہم تیری بات نہ مانیں، نہیں مانتے، تو جس عذاب کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے وہ عذاب نازل کیوں نہیں کرتا؟ جیسا کہ آگے ہم قرآن میں پڑھیں گے، آسمان سے ہم پر پتھر کیوں نہیں برسائے جاتے؟ تو اللہ سونے نے ان کے سامنے پیارے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ دیکھو میرا پیغمبر اتنا عرصہ اپنی قوم میں میرا حکم سناتا رہا، نافرمانوں کا انجام کیا ہوا؟ فرعون کس قدر جری ہو گیا تھا، سرکش ہو گیا تھا زمین میں، خود کو اعلیٰ رب کہلوانے والا، اس کا انجام کیا ہوا؟ توبہ کی اگر توفیق اور فائدہ ہوا تو یونس علیہ السلام کی قوم کو ہوا۔ آج کے مقدسہ میں اللہ سنا اپنے محبوب کو تسلی عطا فرما رہا ہے کہ میرے محبوب اگر آپ کا رب چاہتا تو سارے اہل زمین ایمان لے آتے۔ جو فرقہ قدریہ ہے نا، وہ کہتے ہیں اللہ سونا تو چاہتا ہے کہ سب ایمان لے آئیں، مگر بندے با اختیار ہیں، اپنی مرضی سے ایمان نہیں لاتے۔ یہ جو گمراہ فرقے نا، ان میں قدریہ بھی ہے، ایک جبریہ بھی ہے۔ تو اللہ سونا فرماتا ہے میرے محبوب اگر آپ کا رب چاہتا تو سارے اہل زمین ایمان لے آتے۔ اللہ سونے نے ہمارے سامنے مثال ہے، ملائکہ کو پیدا فرمایا، وہ سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ان میں اللہ سونے نے اپنی اطاعت و فرما برداری رکھی ہے، خلق فرمائی ہے، تو ان میں ایک ذرہ بھی نافرمانی کا احساس نہیں ہے۔ تو اللہ سونا چاہتا تو سارے انسانوں کو بھی ایسا بنا دیتا، سب کے سب اللہ کے اطاعت گزار ہوتے، سب کے سب اللہ کی بات گزار ہوتے، لیکن ایسا اللہ نے نہیں کیا۔ اللہ ایسا کر سکتا ہے، اس کی قدرت میں ایسا ہے، لیکن حکمتاً اس نے ایسا چاہا نہیں ہے۔ اللہ سونے نے ایسا اپنی مرضی میں چاہا نہیں کہ سب کے سب ایمان لے آئیں، وہ چاہتا تو ایسا ہو سکتا تھا۔ میرے محبوب آپ جو ان کے ایمان لانے میں اس قدر چاہت رکھنے والے ہیں، اس قدر حریص ہیں، میرے محبوب آپ انہیں مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان لے آئیں۔ اللہ سونا اپنے محبوب کو تشفی فرماتا ہے کہ میرے محبوب آپ جو اپنی جان مقدس گھولتے ہیں، آپ جو اس قدر ان کی چاہت اور ان کے ساتھ سوز و گداز کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، میرے محبوب آپ تو ایسا چاہتے ہیں کہ ان کو مجبور کر کے ایمان لے آئیں۔ اللہ سنا فرماتا ہے کوئی ایسا نفس نہیں ہے جو ایمان لے کے آئے، ہاں وہ ایمان لائے گا تو اللہ کی توفیق سے لائے گا۔ اللہ سن نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ کوئی مومن بننے والا ہے تو اللہ اسے اپنی رحمت سے توفیق عطا فرماتے، اللہ کی بارگاہ سے اس کو منظوری ہوتی ہے، اللہ سنا اس کے لیے ایمان کو خلق فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ چاہتا نہیں ہے وہ ایمان لا نہیں سکتا۔ ہم اس کو اس پہلو میں سمجھیں، جب اللہ سونا کفار کا ایمان چاہتا نہیں ہے
تو پھر یہ تبلیغ کا سلسلہ، انبیاء کا سلسلہ اور قیامت تک تعلیمات اسلام کا سلسلہ، پیارے ایسی ساتھیوں، ہم کئی بار اس پہلو کو بیان کر چکے ہیں۔ اللہ سونا کسی پر ایک فتیلہ کے برابر ظلم نہیں کرتا، کسی سے زیادتی نہیں کرتا۔ اللہ سونا نے جو یہاں جس حد تک انسان کو اختیار دیا ہے، اللہ سونا اس اختیار کو صحیح استعمال کرنے کا مطالبہ کرتا ہے کہ اے انسان، تیرے لیے موت کو تخلیق کیا، زندگی کو تخلیق کیا، اس لیے کہ میں دیکھوں کہ اچھے عمل کون کرتا ہے۔ انسان، تیرے سامنے صحیح راستہ، تیرے سامنے گمراہی کا راستہ واضح ہے، اب دیکھ تو کس راستے کا چناؤ کرتا ہے۔ اب انسان، اگر تیرے دل میں چاہت ہے کہ میں سنور جاؤں، میری دنیا سنور جائے، میری قبر برزخ سنور جائے، میرا حشر سنور جائے، تو اس کی بارگاہ میں رجوع کر، وہ تیرے لیے اپنی رحمت کی راہیں کھول دے گا۔ اور اگر تو ڈٹائی کے ساتھ اسلام کو سمجھنا نہیں چاہتا، اسلام کو اپنانا نہیں چاہتا، تو رب کے اتنی کائنات کے سارے مظاہر ہیں، رب کی قدرتوں کے نظارے ہیں، اللہ سن نے بار بار زمین و آسمان کی قدرتوں میں تجھے غور و فکر کی دعوت دی ہے، اب تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں غور و فکر کروں، تو رب تو سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ رب سونا، تیرے اللہ کہنے سے تو اللہ نہیں بنانا، تیرے سجدہ کرنے سے تو مسجود نہیں بنانا، تیری عبادت کرنے سے وہ ایسا نہیں کہ وہی عبادت کا حقدار ہے، ایسے اس کی شان اس وجہ سے تو نہیں ہے، وہ تو ازل سے اللہ ہے، وہ تو ابد تک اللہ ہے، وہ تو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ سنا فرماتا ہے، کوئی بھی ایمان لے کے آتا ہے تو اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ سنا گمراہی کی آلودگی ڈال دیتا ہے ان پر جو سمجھ نہیں رکھتے۔ جیسا کہ میرے محبوب کی ہم نے صحیح مسلم نے حدیث پڑھی کہ جہنمیوں میں جانے والوں کی ایک صفت ضعیف ہونا بھی ہے، اور ہم نے ضعیف ہونے کو تفصیل سے پڑھا۔ ایسا طبقہ انسان جو اپنے بڑوں کی تقلید، اپنے بڑوں کے دباؤ میں اس قدر زندگی نحوست کے ساتھ اور بے خودی کے ساتھ اور بے دردی کے ساتھ، بے سمجھی کے ساتھ گزارتا ہے کہ وہ سوچنا گوارا ہی نہیں کرتا ہمارا اچھا کیا ہے، ہمارا برا کیا ہے۔ وہ ضعیف طبقہ جو اپنی عقل کو، اپنے فہم کو وہ استعمال ہی نہیں کرتا، وہ سر اٹھانے کی غور و فکر تدبر کی کوشش ہی نہیں کرتا، وہ ضعیف طبقہ جو معاشرے میں یوں کہہ لو ظلم سے پس رہا ہے، سر نہیں اٹھاتا۔ جو بڑے طبقے جو جبارین ہیں، جو کفر والے ہیں، جو کفر کے سرغنہ ہیں، ان کے نیچے ہیں، وہ ان کی سرکشی سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ تو اللہ سنا پیارے محبوب سے ہمیں بتاتا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جو غور و تدبر نہیں کرتے۔ جیسا ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، ہم تو مجبور تھے، ہمارے بڑے بڑے سخت تھے، ہمارا نظام بڑا، اللہ سنا قرآن میں بیان کرتا، انہیں کہا جائے گا اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے، وہاں سے نکل جاتے۔ اللہ سنا تمہیں زندگی میں موقع دیا، تم پر ایک جگہ پر ظلم و زیادتی، تمہیں غور و فکر کرنے، رب کی راہ پر چلنے میں دشواری تھی، روکا جا رہا تھا، تمہیں مجبور کیا، تو رب کی زمین کتنی وسیع ہے۔ یعنی اللہ سونا حشر میں انسان سے کوئی ایسا عذر رکھنے والا ہی نہیں ہے جو انسان کھڑا ہو کے حشر میں کہہ دے اللہ میں یوں مجبور تھا، میں یوں مجبور تھا۔ تو اللہ سنا فرماتا ہے، جو غور نہیں کرتے، سمجھ نہیں رکھتے، جو چاہتے ہی نہیں ہیں میرے اسلام کے لیے کچھ بھی غور و فکر کرنا، تو میں بھی اپنی بارگاہ سے ان کو رد کر دیتا ہوں، ان پر گمراہی ڈال دیتا ہوں۔ اللہ سونا ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔